اگر یہ ذکر نہ ہوتا تو ہمیں سکون و آرام نہیں مل پاتا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ہمارے لیے یہ بہت بڑا دسترخوان بچھا کر رکھ دیا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا غم ہو وہ غم حسین اور اولاد حسین سے کم ہے۔ اسی لیے ہم مجالس اعصاب برپا کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے کہ ہمارا غم ان کربلا والوں کے غم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کربلا میں جو غم و اندوہ کے مصائب ڈھائے گئے اس کے سامنے ہمارے غم کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہی والدین کو سوچنا چاہیے، گھر والوں کو تصور کرنا چاہیے۔ اس ذکر کے دو اہم مقصد ہوا کرتے ہیں۔ ایک مقصد مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے ہوتا ہے، اور ایک مقصد ان مجالس اعضاء میں آنے والوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں صرف پہلا مقصد ہوتا ہے، دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ ہم مجالس میں اس لیے شرکت کرتے ہیں ایصال ثواب کی، تاکہ مجلس میں آئیں، ذکر حسین، ذکر علی اور اولاد علی کریں تو اس کا ثواب جو بھی ہو وہ مرحوم کو پہنچے، یقیناً پہنچے گا۔ مرحوم کے درجات اس سے عالی ہوں گے، جوار معصومین ان کو جگہ ملے گی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا جنبہ بھی ہے، دوسرا حصہ بھی ہے جو پلٹتا ہے ہماری طرف۔ ہم جو ان مجالس میں آتے ہیں اس کا ایک مقصد ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کروانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نظریے کے اعتبار سے ہمارے جتنے مرحومین ہوتے ہیں خداوند متعال نے جن کو شفاعت کا حکم دیا ہے وہ مومنین کی شفاعت کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم دعا جو کرتے ہیں وہ ان کے علو درجات کے لیے کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے کرتے ہیں۔ یقیناً ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، جتنا ہم یاد کرتے رہیں گے، جتنا ہم گریہ کرتے جائیں گے، جتنا خدا سے تڑپ کر مانگتے جائیں گے، یقیناً ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس کا دوسرا جنبہ جو پلٹتا ہے ہماری طرف، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ان اموات کے ذریعے، ہم نے ان مجالس اعضاء کے ذریعے اپنے آپ کو کتنا خدا اور اہل بیت سے خرید کیا ہے۔ یہ جو جنبہ ہے یہ ہمارا جنبہ ہمارے لیے ہے، ہماری آخرت کے لیے ہے۔ اگر ہم اس جنبے کے ساتھ، اس رخ کے ساتھ مجالس اعضاء میں شرکت کریں گے تو ہماری مجالسوں میں آنے کا پوری طریقے سے فکر بدل جائے گی۔ ہم صرف مجلس میں رونے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم مجلس میں اس لیے آئیں گے تاکہ روتے ہوئے اپنے وقت کے امام کے ساتھ اپنے رابطے کو، اپنے کنیکشن کو مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جائیں۔ اسی لیے مجلس میں آئیں گے، کیونکہ انسان جب روتے ہوئے، رونے کی حالت میں آنسو بہاتے ہوئے خداوند متعال سے اس کی حجت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو خداوند متعال اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو ٹھکراتا نہیں۔ اور جب فرش حسین، فضائے حسین ابن علی پر آ جائیں اور اس فرش کا واسطہ دے کر وقت کے امام سے توسل اختیار کریں تو یقیناً ہمارا رابطہ ہمارے امام سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم امام سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب امام سے قریب ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ فوراً یہ ہوتا ہے کہ ہم امام کے ذریعے خدا تک قریب ہو جاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ہماری مقصد خلقت ہی یہ ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں اپنے وقت کے امام سے قریب ہو جائیں، اس کے بعد ان کے دامن کو پکڑ کر خداوند متعال سے قریب ہو جائیں۔ اگر ہم نے صرف اپنے آپ کو امام تک لا کر محدود کر دیا تو یہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم امام کے دامن کو پکڑ کر امام کے ساتھ ساتھ، امام کے قدم بقدم پیچھے پیچھے خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ اسی لیے خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کے معنی اور حدیثوں کے مطابق الا یعرفون، مگر یہ کہ وہ ہماری معرفت کو حاصل کریں۔ یعنی یہ مجلس اعضاء ہماری معرفتوں میں بلند کرنے کی جگہ ہے۔ جب مجلس میں آئیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ ہم اپنے امام سے قریب ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا نخواستہ ہم یہ سوچ کر نہ آئیں کہ ہماری ہم بانی مجلس کو خوش کر دیں گے، نہیں، بانی مجلس کو دلاسا ضرور دیجیے لیکن مقصد اصلی آپ کا اپنے امام کو خوش کرنا ہے۔ کیونکہ عزیزو، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، ہم جو نمازیں روزے پڑھتے رکھتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں سب سے بڑی جو اصل چیز ہوتی ہے جس کے بغیر ہماری کوئی عبادت مار نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری نیت ہے۔ ہم نیت کیا کرتے ہیں جب عبادت کرتے ہیں؟ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً
الی اللہ، میں خمس دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں جہاد کرتا ہوں اللہ کی راہ میں قربتاً الی اللہ، میں مومنین کی مدد کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی میں جتنی عبادتیں کر رہا ہوں اس میں اس نیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نیت کیا ہے؟ نیت یعنی میں جتنی عبادتوں کو انجام دے رہا ہوں وہ خدا سے قریب ہونے کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ میں نماز پڑھتے وقت میں نے یہ نیت نہیں کی تو کیا میری نماز قبول ہوگی؟ نماز کا قبول ہونا تو بہت دور کی بات، میری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر میں نے یہ نیت نہیں کی، خدا نخواستہ میں اگر نماز پڑھنے کے لیے آیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے میں مسجد میں آیا تو کیا خداوند متعال میری اس نماز کو قبول کرے گا؟ روایتوں کے مطابق اگر کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو خداوند متعال قیامت کے دن اس بندے سے کہتا ہے کہ تم نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کو انجام دیا تھا اب جا کر اسی سے ثواب طلب کرو، اسی سے اجر طلب کرو۔ تو عزیزو، ہماری مجلس میں آنے کا مقصد بھی اپنے وقت کے امام سے قریب ہونا چاہیے۔ ہم جتنا مجلس میں آتے جائیں اتنا امام سے ہماری قربت بڑھتی چلی جانی چاہیے۔ اگر قربت نہیں بڑھ رہی ہے تو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے، اور خداوند متعال عیب دار عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ خداوند متعال خالص عبادت کو قبول کرتا ہے۔ عبادت ایسی ہو کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے اور نماز پڑھنے والے کو قبر تک نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزو، جس آیت کا انتخاب کیا اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر کہہ دو اے رسول، رسول خدا سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ کیا ہے ترجمہ قرآن کی آیت کا؟ اگر تم خدا سے محبت کر رہے ہو، اللہ سے محبت کر رہے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرو؟ رسول کی اتباع کرو، یعنی محبت خدا کی اور اطاعت اور اتباع رسول کی۔ جب رسول کی اتباع ہوگی تو نتیجہ کیا ملے گا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم رسول کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عزیزو، تصور کیجئے کہ جب ہم رسول کی اتباع کریں گے تو ہم سے خدا محبت کرنے لگے گا، اور جب خدا محبت کرتا ہے تو خدا وہ ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، جسے کسی کا کوئی عمل نہیں چاہیے، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ جب خدا محبت کرتا ہے تو خدا کی محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لیکن عزیزو، شرط اول کیا ہے؟ خدا کی محبت، اور اتباع رسول کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ۔ اور خدا سے محبت کیا ہوئی؟ خدا کا محبت کرے گا، خدا کی محبت نتیجے محبت ہے۔ یعنی ہم جب یہ کہہ رہے ہیں ان کنتم تحبون، اگر اللہ سے محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ ہر چیز، ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل اتباع رسول ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ خداوند متعال کی جانب سے آپ سے محبت ہے۔ تو عزیزو، اتباع رسول جو ہے وہ دعوے کی دلیل ہے۔ جب تک ہم اتباع رسول نہیں کریں گے دعوے کی دلیل پیش نہیں کر پائیں گے۔ اتباع رسول یعنی کیا؟ اتباع رسول یعنی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دو کہ تم سوائے اہل بیت کی محبت کے کچھ بھی نہیں چاہتے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جو رسول تم کو دیتے چلے جائے تم اس کو لے لو، اور جن جن چیزوں سے رسول تم کو روک دے تم اس سے رک جاؤ۔ یہ رسول کی اتباع ہے۔ اب اگر رسول نے اپنے سجدوں کو طولانی کر کے بتایا کہ حسن و حسین سے محبت کرو تو حسن و حسین کی محبت اتباع رسول ہے۔ اگر رسول نے غدیر کے میدان میں منقول لشکر کو روک کر اپنے تمام پیچھے جانے والوں کو یہ انتظار کیا، آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا اور یہ کہا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی ان کے مولا ہے، تو رسول کی یہ اتباع ہے۔ ہماری محبت علی سے رسول کی اتباع کی بنا پر ہو رہی ہے، نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بات۔ تو عزیزو، ہماری یہ جو محبت ہے اس محبت میں رسول ہم کو جو دے دیں اسے ہمیں لینا ہے۔ رسول نے ہمیں کیا دیا؟ رسول نے اہل بیت دیے، رسول نے ہمیں قرآن دیا۔ اب صرف رسول ہماری زبان پر اہل بیت اور قرآن نہیں ہونا چاہیے،
ایسا نہ ہو کہ صرف ہماری زبان پر محبت اہل بیت کا دعویٰ ہو لیکن ہمارے کردار میں علی کا کردار نہ جھلکتا ہو، ہمارے زبان پر غم حسین ہو لیکن ہمارے دل میں غم حسین کی تڑپ نہ پائی جاتی ہو۔ صرف زبان کافی نہیں ہے، صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں علی کی محبت کو ثابت کرنا پڑتا ہے، حسین کے غمخوار ہونے کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ عزیزو، اگر خدا نخواستہ ہماری صرف زبانوں پر محبت ہے اور ہمارے کردار میں اہل بیت کی محبت نہیں چھلکتی تو کل قیامت کے دن ہمارے یہی شفاعت کرنے والے ہماری شفاعت سے ہمارا منہ روک لیں گے، ہم اپنا ہاتھ روک لیں گے۔ عزیزو، محبت یعنی جیسا ہمارا محبوب چاہتا ہے اس طریقے سے عمل کرنا۔ محبت یعنی کیا؟ جو ہمارا محبوب چاہتا ہے اس طریقے سے عمل کرنا۔ آپ نے دنیاوی کئی داستانیں سنی ہیں، لیلا مجنون، شیریں فرحات کی محبتوں کی آپ نے بہت سی داستانیں سنی ہیں، یہ سب ظاہری محبتیں ہیں۔ ظاہری محبتوں میں اتنی کشش ہے، ظاہری محبت کا یہ انداز ہے کہ جب مجنون سے کہا گیا کہ لیلا تم کو ملنے والی نہیں ہے تو مجنون نے کہا کہ مجھے لیلا کے گھر سے جو ہوا آ رہی ہے وہ ہوا میرے لیے کافی ہے۔ یہ محبت ہے، ظاہری محبت کا یہ انداز ہے۔ جب انسان ظاہری محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے، جب عزیزو جناب یعقوب نے جناب یوسف سے محبت کی تو ان کا ایک پیراہن انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگایا، جس کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے۔ محبت اس انداز میں ڈوبی ہوئی تھی ولی خدا سے کہ ظاہری پیراہن اگر آنکھوں سے لگا دیا جائے تو آنکھوں کا نور جو ختم ہو گیا تھا وہ نور لوٹ کر آ جاتا ہے۔ تو عزیزو، ہم بھی اگر اپنے وقت کے امام سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے وقت کے امام کی محبت میں یہ کشش ہونا چاہیے، یہ جذابیت ہونی چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم جیسے ہی اپنے وقت کا امام، وقت کے امام کا نام لے ہمارا جسم تھر تھراتا ہوا نظر آنا چاہیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ اگر ہمارے جسم اور روح میں یہ تھر تھراہٹ نہیں پائی جا رہی ہے، یہ کشش و جذابیت نہیں پائی جا رہی ہے تو ہماری یہ محبت جو ہے یہ محبت صرف دعویٰ ہے، دلیل ہمارے پاس پائی نہیں جاتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بات۔ تو محبت کرنے والا جو ہوتا ہے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر محبوب جن جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ان چیزوں کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، اور محبوب نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزو، ہمارے معاشرے کی حالت آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے آپ کو یہاں تک لانا تھا۔ ماشاءاللہ ہمارے ان ایسے ایام گزر رہے ہیں کہ ہمارے اکثر مومنین کے گھروں میں کوئی نہ کوئی خوشی ہے، شادی بیاہ کے عنوان سے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہماری یہ شادیاں، ہماری یہ خوشی اس طریقے کی ہے جس طرح ہمارا امام چاہ رہا ہے۔ نظر تو نہیں آتا کتنے لوگوں کی خوشی ایسی ہے جو اپنی خوشی اس طرح منائی جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ اکثر سب نہیں ہوگا، اکثر ہماری ان خوشیوں میں کوئی نہ کوئی خدا کی نافرمانی دخالت کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی، اور کوئی چھوٹی برائی نہیں ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، چھوٹی نافرمانی نہیں ہے۔ بڑے اعلان کے ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اے امام، ہم آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اپنے گھروں پر شادی کے موقعوں پر باجا بجا کر۔ یقین جانیے عزیزو، جس گھر پر اس خوشی کے موقع پر باجا بجائے جائیں، کیا اس گھر میں امام تشریف لائیں گے؟ لائیں گے؟ جہاں پر عورتیں اور مرد آپس میں ایک ساتھ تصاویر نامحرموں کے ساتھ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہوں، کیا وہاں پر جناب زہرا تشریف لائیں گی؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، کہ ہماری ان مجالس کا اثر ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے عزیزوں، یہ کہہ کر ہم ہاتھ نہ اٹھا لیں کہ وہ بچا رہے ہیں ہم سے کیا، وہ گناہ کر رہے ہیں ہم سے کیا۔
نہیں، روایتوں میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی مؤمن بھائی خدا کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسے جا کر روکو۔ نہیں انل منکر تو سنا ہے نا ہم نے، نہیں انل منکر سنا ہے نا ہم نے، کیا ہے نہیں انل منکر؟ برائی سے روکنا۔ نہیں انل منکر کیا ایسی کوئی عام چیز ہے یا نہیں؟ ہمارے واجبات میں سے کوئی واجب چیز ہے؟ ہمارے فروع دین جو 10 مشہور ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ نہیں انل منکر، برائی سے روکنا۔ جس طرح نماز واجب ہے عیناً اسی طرح نہیں انل منکر واجب ہے۔ جس طرح نماز واجب ہے اس طرح نہیں انل منکر واجب ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، ظاہر چھٹی ماہ میں محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں انل منکر وہ ہے کہ بہا تقام الفرائض، اسی نہیں انل منکر کی وجہ سے تمام فرائض، تمام واجبات قائم کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہیں انل منکر، برائی سے روکنے کی وجہ سے تمام واجبات کو قائم کیا جاتا ہے۔ تو عزیزو، جب اگر ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں اگر کوئی خدا نخواستہ نادانستہ طور پر کسی گناہ کو بانگ دہل بڑے عام طریقے سے گناہ کر رہا ہے، تو کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ہم جا کر ان سے کہیں کہ دیکھو آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، اس سے ہمارا خدا راضی نہیں ہے، ہمارا امام اس سے راضی نہیں ہے، امام کے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ ہماری یہی خدا سے نافرمانی کرنا ہے۔ عزیزو، اگر ہم باجا بجاتے ہوئے الاجل الاجل کے نعرے بلند کرتے رہیں تو تصور کیجئے کیا شیطان آئے گا وہاں پر یا امام آئیں گے؟ شیطان کی گنگناہٹ پر، شیطان کی آواز پر شیطان آئے گا، شیطان کے چاہنے والے آئیں گے یا امام زمانہ کا منتظر آئے گا؟ عزیزو، ہم خود ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں، اور کس کا نام لے کر؟ امام حسین کا نام لے کر، اس شخصیت کا نام لے کر ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں جس شخصیت نے اپنے خدا کی خاطر اپنے گھر کو لٹا دیا۔ ہم اس شخصیت کا نام لے کر خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مجالس بھی ہوتی ہیں۔ عزیزو، جس گھر کے باہر گانا بجانا ہو رہا ہو اس گھر کے اندر اگر ذکر علی ہو تو کیا علی اور اولاد علی اس گھر میں آئیں گے؟ ہم نے تو باجے کے ذریعے راستے کو بند کر کے رکھا ہے۔ کس دروازے سے امام آئیں گے؟ کس دروازے سے امام آئیں گے؟ ہم نے خود دروازہ بند کر کے رکھا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنے دامن کو خالی نہیں کر سکتا یہ کہتے ہوئے کہ ہم سے کیا مطلب ہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے اگر آپ کے مومن بھائی کوئی گناہ، کسی گناہ کو اعلان کے ساتھ لوگوں کے سامنے آشکارا طریقے سے کر رہے ہیں تو جا کر اس سے منع کیجیے۔ اگر وہ منع کرنے سے نہیں رک رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس سے رشتے کو توڑ دیجیے۔ کیا کیجیے؟ اس سے رشتے کو توڑ دیجیے، یہ حکم ہے۔ اگر رشتے کو نہیں توڑا جائے گا تو کل جو گندگی اس کے گھر میں ہے وہ آپ کے گھر میں بھی آ جائے گی، تو آپ کے پاس بھی وہ کثافت اور برائی آ جائے گی۔ عزیزو، میں نے عرض کیا کہ ہمارا امام ہماری ان حرکتوں سے آنسو بہاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک شاگرد زیارت کے لیے مکہ معظمہ پہنچے، اور مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد وہ امام کی خدمت میں مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو تمام احوال پرسی کے بعد امام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہارے اعمال ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا۔ پوچھا کہ کیا عمل تھا؟ کہا کہ تمہارا ایک دوست، ایک رشتہ دار تھا، جب تم وہاں سے نکل رہے تھے اپنے شہر سے تو وہ غریب تھا، تو تم نے اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کی، تمہاری اس مدد کے ذریعے ہمیں خوشی ملی ہے۔ امام کو خوشی کس سے ملی؟ خانہ کعبہ کی زیارت سے خوشی نہیں، امام نے اظہار نہیں کیا، خود امام سے ملاقات کر کے امام نے اظہار نہیں کیا۔ امام نے کیا کہا؟ تم نے اپنے جو مومن بھائی کی مدد کی اس سے ہمیں خوشی ملی۔ تو عزیزو، کبھی خوشی دے کر ملتی ہے اور کبھی خوشی برائی سے روک کر ملتی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے مومن بھائی
نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہم پر ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کو متوجہ کریں نماز کی جانب؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ پوری طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو متوجہ کریں۔ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو قضا کر رہا ہے اور اس کی تکرار کر رہا ہے تو اس کے گھر میں جا کر کھانا مت کھاؤ، اس کے گھر میں جا کر کھانا مت کھاؤ۔ عزیزوں، یہ چیزیں یہیں پر بیان کرنے کی ہیں، یہ منبر حسینی انہی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پر ہمیں کردار علوی اور حسینی کو بیان کرنا ہے تاکہ ہم اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، میں آپ سب کا بہت چھوٹا سا بھائی ہوں، میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب پر عمل کرتا ہوں، نہیں، میں آپ لوگوں سے بڑا گنہگار ہوں، کیونکہ جتنا جس کے پاس معلومات ہوتے ہیں اس کے اوپر اتنی زیادہ نظریں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر میں عمامہ پہن کر وہاں روڈ پر جا کر پانی پی لوں تو کیا آپ لوگ برداشت کریں گے؟ ہر کوئی یہ کہے گا یہ کیسا عالم ہے، عمامہ پہن کر روڈ پر کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک عام انسان بڑی آسانی سے جنت میں چلا جائے گا، لیکن ایک عالم کو بہت کچھ دکھا کر جنت میں جانا پڑے گا، کیونکہ میں جو یہاں پر بیٹھا ہوں وہ کچھ ذمہ داری کو لے کر بیٹھا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ 50 لوگ یہاں تشریف فرما ہیں تو آپ 50 لوگوں کا وقت میں دے رہا ہوں۔ کون لے رہا ہوں؟ میں دے رہا ہوں۔ قیامت کے دن لمحے لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ کل جب قیامت ہوگی تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تمہاری زندگی کے لمحے لمحے کو کہاں خرچ کیا؟ یہاں میرا وقت تو میں لے ہی رہا ہوں، ساتھ میں آپ کا بھی وقت لے رہا ہوں، یعنی مجھے اپنا بھی حساب دینا ہے اور آپ کا بھی اس وقت کا حساب دینا ہے۔ آپ تو آزاد ہیں اس وقت کے لیے، لیکن مجھے حساب دینا ہے اس وقت کا کہ میں مومنین آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے ان لوگوں کو خدا سے قریب کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے ان کو اہل بیت کے ارشادات بتائے یا نہیں بتائے؟ یہ مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن اگر میں جواب دینے سے قاصر ہو گیا، میں جواب نہیں دے پایا، تو کل میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہ سب آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے ہم غور کریں مجالس میں کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم منبر حسینی پر کس کو لا کر بٹھا رہے ہیں۔ بہت مشہور روایت ہے نا، عام طور پر ہمارے بہت سے عوام بھی یہ روایت پڑھتی ہے، آخر زمانے میں منبر پر کیا ہوگا؟ میں اپنے ہی خلاف پڑھ رہا ہوں، کیا ہوگا؟ منبر پر بندر ناچیں گے۔ کیا ہوگا؟ منبر پر بندر ناچیں گے۔ دیکھیے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس منبر کی حفاظت کیجیے، اس منبر کی حفاظت کیجیے۔ اس منبر کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے بچے اسی منبر پر جو بیان کیا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر اس منبر پر کوئی بے دین آ کر بیٹھ گیا تو وہ آپ کے بچوں کو بے دین بنا کر جائے گا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ممبروں پر بے دین بیٹھنے لگے، ایسے افراد بیٹھنے لگے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو روزہ بھی نہیں رکھتے۔ اور ہم عزیزوں روایتوں میں ہیں کہ اپنے بچے کو جب تعلیم دو تو یہ دیکھو کہ تم اپنے بچے کو تعلیم کس کے ذریعے دلوا رہے ہو، کس کے ذریعے دلوا رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کو جس سے تعلیم دے رہے ہو، جو بچے کو پڑھا رہے ہیں، اس کا الفاظ، اس کا لفظ اس کے دل پر اثر کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بے دین آپ کے بچے کو پڑھا رہا ہے تو اس کا دل فاسد ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس کا دل خراب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزو، اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ تربیت فرزند کی ذمہ داری ہم سب پر بہت زیادہ ہے۔ تربیت فرزند ہم لوگ بہت دور ہیں اس مراحل سے، ہم لوگ صرف اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم دنیاوی اعتبار سے سوچ کر رہے ہیں۔ عزیزو، تصور کیجیے کہ میں نے اپنے بچے کو اگر ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، لیکن اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا کردار میں نے اسے نہیں بتایا، تو کل کیا میرا بچہ، میرا علاج
مفت میں کرے گا؟ اگر میں نے کردار علوی اور کردار حسینی کو نہیں بتایا تو یہ میرا بچہ میرا بھی علاج پیسے لے کر کرے گا، کیونکہ میں نے اس کی تربیت ہی ایسے کی ہے، میں نے اس کی تربیت قول معصوم کی بنا پر نہیں کی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں میں متوجہ رہیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے یہ شیطان کو چھین لیجیے، شیطان کو چھین لیجیے۔ عزیزوں، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں بچا پائے۔ یہ ایک دلدل ہے جو ہمیں گناہ کی طرف، جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہم جیسے جیسے انگلی کو ہٹاتے جا رہے ہیں، ایک شیطان کے بعد دوسرا شیطان اس میں آتا چلا جا رہا ہے، آتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے بچے کو کیا معلوم کہ وہ نادانستہ طور پر اس دلدل میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزو، اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں سے اس شیطان کو روکیں۔ اور عزیزو، آخری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کی طرف بھی متوجہ کریں۔ کم از کم 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کسی مدرسے میں اس کو دین سیکھنے کے لیے بھیجیں، یا کسی عالم کو، کسی جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کو بلائیں اور اپنے گھر میں اسے دین سکھائیں۔ دیکھیے، دین صرف قرآن کا پڑھنا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں نہ رہے کہ ہم نے قرآن سکھا دیا اپنے بچے کو، ہم نے دین سکھا دیا، پنڈتن کا نام سکھا دیا، دین سکھا دیا۔ نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ تو دین کی بایوگرافی ہے۔ آپ خود بتائیے، کربلا کے میدان میں جو امام حسین کے مقابل آئے تھے، جو امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کون تھے؟ کافر تھے، بت پرست تھے، خدا کا انکار کرنے والے تھے، حفاظ قرآن تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن کو حفظ کیے ہوئے تھے۔ امام حسین کے بارے میں سن رکھا تھا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول کی زبانی سنا ہوا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، جس نے حسین کی اطاعت نہیں کی اس نے میری اطاعت نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ امام کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے، سب جاننے کے باوجود۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو معرفت تھی وہ صرف نسب کے اعتبار سے معرفت تھی کہ امام حسین رسول کے نواسے ہیں، ان کی معرفت اس طریقے سے نہیں تھی اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ امام کی معرفت ایسی ہو کہ اگر امام سامنے آ جائیں تو ہم امام کو دیکھ کر گریزاری کرنے لگے، امام سے قریب ہونے کی دعا کرنے لگے۔ اگر ہماری محبت ایسی نہیں ہوگی تو عزیزو، کیا یقین ہے کہ کل ہمارا امام تشریف لے کر آ جائے اور ہم بھی کربلا والوں کی طرح، اس طرح کربلا کے میدان میں حسین کو چھوڑ کر تمام اشقیاء بھاگنے لگے بلکہ جنگ کرنے لگے امام حسین سے۔ ہم بھی اگر ہماری نفسانی خواہشات میں ملوث ہو گئے، ہمارے تمام اعمال اگر شیطانی ہو گئے، تو یہ کس بات کی گارنٹی ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم امام کا ساتھ دیں گے؟ ہمارا کردار تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم امام کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ صرف آ کر نماز پڑھنا امام کا ساتھ دینا ہرگز نہیں ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دیکھیے آخری وقت میں خود خدا کچھ چیزیں عطا ہو رہی ہیں تو اس کو میں روک نہیں سکتا، بس جلدی جلدی بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا نے 3 بڑے جنگیں لڑی ہیں اپنی زمانے خلافت میں، جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان۔ جنگ نہروان میں تمام اکثر جو تھے وہ حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے، نماز شب کے پابند تھے۔ کون تھے؟ نماز شب کے پابند لوگ۔ سجدے میں جاتے تھے تو کئی گھنٹوں تک سجدے کیا کرتے تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ لیکن میرا مولا ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا، اور خود امام نے فرمایا کہ میں ان سے جنگ کر کر ایسے فتنے کو ختم کر رہا ہوں کہ میرے علاوہ اس فتنے کو کوئی اور ختم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جانتے ہیں یہ حافظ قرآن جو تھے، یہ جو نماز شب پڑھنے والے تھے، یہ کیسے ہو گئے تھے امام کی مخالفت میں؟ اگر ولی خدا کی مخالفت ہوتی ہے تو انسان کیا کرنے لگتا ہے؟ جنگ نہروان کے دوران ایک مرتبہ نہروانیوں کے کنارے سے ایک شخص اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا اساس لے کر مولا کائنات کی خدمت میں آ رہا تھا۔ لوگ نہروانیوں نے اس شخص کو روکا، اس شخص سے روک کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم علی کے چاہنے والے ہو یا کسی اور کے چاہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ جانتے ہیں جب ان لوگوں نے، حافظ قرآن، اس بات کو ذہن رکھیے گا، حافظ قرآن، نماز شب پڑھنے والے،
उन लोगों ने कहा कि तुम अगर अली के चाहने वाली हो तो अभी इसी वक्त अपनी मोहब्बत को, अली की मोहब्बत को अपने दिल से ख़त्म करो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। उसने कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उन लोगों ने उस शख्स को कत्ल कर दिया और उसकी बीवी, उसकी ज़ौजा को भी कत्ल किया। शफ़ाक़ी की इंतहा तो यह है कि उस औरत के शिकम में जो बच्चा था उसे निकाल कर कत्ल किया गया। ये शफ़ाक़ी की इंतहा थी। उसके बाद जानते हैं उस शख्स ने क्या किया? वो शख्स गया और एक खजूर की तरफ से उसने खजूर तोड़ा और खजूर खाने लगा। तो दूसरे नहरवानी ने कहा कि क्या इस दरख्त के मालिक की इजाज़त है कि तुम खजूर खाओ? दिखा दो, 3 जानों की कत्ल करने के बाद कोई शख्स आकर किसी दरख्त से खजूर खा रहा है तो उसे 3 जानों की फिक्र नहीं है, लेकिन क्या फिक्र है कि एक खजूर के दरख्त से खजूर तुमने खाया, उसके मालिक की इजाज़त है या नहीं है। तो अजीज़ों, अगर इमाम की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होगी तो हम सारी दुनिया को कत्ल कर डालेंगे, लेकिन अपनी बेबुनियाद बातों पर अकड़ कर रहेंगे कि नहीं, हमें बाजा बजाना है, हमें गाना सुनना है, हमें मस्जिदों में नहीं आना है, हमें मोमिनीन की मदद नहीं करनी है, हमें इख्तिलाफ को दूर नहीं करना है। आप जितनी नमाजें पढ़ ले, जितने रोजे रख ले, लेकिन अगर इताअत खुदा और रसूल नहीं है तो आपकी कोई खुशी कबूल होने वाली नहीं है। अजीजों, हद तो यह है कि जब हम जब शादी में जाते हैं तो हमारे लिए उस भाजे को रोक दिया जाता है। यानी जुल्म वाला जुल्म यह है कि इस इमामे की तो इज्जत है, लेकिन जो इमाम मौजूद है उस इमाम का कोई एहतराम नहीं है। ये इमामा रसूल का दिया हुआ इमामा है। इस इमामे की इज्जत अगर इमाम से निस्बत दी जा रही है तो ये इमामा काबिल एहतराम है, लेकिन अगर इमाम की निस्बत को इस इमामे से हटा दिया जाए तो इस इमामे की कोई औकात नहीं है। लेकिन इमामे की तो इज्जत की जा रही है। इमामे की खातिर तो तमाम गाने बजाने को रोका जा रहा है, लेकिन इमाम जो मौजूद है, इमाम के लिए कोई तैयारी नहीं है। क्या उसके बाद भी हम ये तसव्वुर करें कि कल के दिन हमारा बच्चा दीनदार होगा? हमारे घर से अली के चाहने वाले निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। हमारे घर से गाने बजाने वाले निकलेंगे? हमारे घर से बेपर्दा औरतें निकलेंगी? हमारे घरों से हमारी ख़वातीन की आवाज़ें बुलंद होंगी कि हमारे शिया मोहल्लों में उनकी आवाज़ें गूंजती हुई नजर आएंगी? किस बहाने से? हुसैन के नाम से। अज़ीज़ों, खुदारा हम अपने आप को तो बर्बाद करें, लेकिन हुसैन के नाम को तो बदनाम न करें। हमारी एक छोटी सी गलती से हमारा इमाम रुसवा होता है, हमारा इमाम पशेमान होता है कि ये मेरे कैसे चाहने वाले हैं। क्या मैंने इतनी कुर्बानियाँ इन लोगों की खातिर दी है? मैंने ये बर्दाश्त किया कि मेरी बहन ज़ैनब को दयार बदयार फिराया जाए ताकि दीन महफूज रह जाए। लेकिन जब यही इमाम देखेगा कि मेरी माँ की कनीज़ें बेपर्दा कुचों बाजार घूम रही है तो क्या मेरा इमाम मुस्कुराएगा? क्या मेरे इमाम को तसल्ली मिलेगी? जब यही इमाम देखेगा कि मैंने इस दीन की खातिर अपनी छोटी सी बच्ची की कुर्बानी दे दी, अरे उस बच्ची की कुर्बानी मैंने बर्दाश्त कर ली कि जो मेरे सीने के बगैर नहीं सोया करती थी, जब मैं मैदान की तरफ जा रहा था तो मेरी बच्ची ने मुझसे लिपट कर कहा कि बाबा, सुबह से जो भी गया है वो वापस नहीं आया, आप मैदान की जानिब न जाइए। लेकिन इमाम ने कहा कि बेटा हमारे सीने पर सो जाओ। सकीना को सीने पर सुला दिया गया। एक मर्तबा सकीना चौंक कर उठी और कहा कि बाबा जाइए। इमाम ने पूछा कि बेटा सकीना, अभी तो तुम गिरिया कर रही थी, रो रही थी कि हम मैदान में न जाए। तो सकीना ने कहा कि बाबा, अभी जब मैं आराम कर रही थी मेरी आंख लगी, दादी फातिमा मेरे ख्वाब में आई, आकर कहा कि बेटी सकीना, हुसैन को हमारे पास भेज दो, जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। यकीनन एक छोटी सी बच्ची गुजरी है, खुदा उनके वालिदैन को सब्र अता करे। लेकिन तसव्वुर कीजिए, अरे सकीना के गम में हुसैन कितने मुज़तरिब होंगे, अरे रबाब कितनी गिरिया कर रही होगी जब देखती होगी अरे मेरी छोटी सी बच्ची को ऊंट की नंगी पुश्त पर इस तरह बांधा गया है जिस तरह सामान को बांधा जाता। हाँ, ज़ादारो
سکینہ کو جب اونٹ سے اتارا گیا، سکینہ کا کرتا خون سے لہو لہاندا، میں کہوں گا اے آقا و مولا یہ عزادار حاضر ہے، اگر مرہم کر سکتے ہیں ہمارے آنسو تو مرہم کو قبول کیجئے گا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ارے یہ بچی کوفے سے شام، شام سے کوفہ ہوتی ہوئی ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے قید خانے میں آئی۔ اب جب قید خانے میں آئی تو بچی کبھی آرام سے سو نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک رات میں سکینہ نے آرام سے سونے کی کوشش کی، جب سو گئی تو ایک مرتبہ بچی نے اپنے خواب نے اپنے بابا کو دیکھا۔ اب جیسے ہی خواب سے افاقہ ہوا، ارے کبھی قید خانے کے اس کونے پر جاتی، کبھی قید خانے کے اس کنارے پر جاتی۔ امام نے پوچھا کہ اے سکینہ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ سکینہ نے کہا کہ اے بھیا ابھی بابا آئے تھے، بابا مجھ سے لپٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ عزیزو تصور کیجئے جب چھوٹی بچی نے گریہ کیا تو تمام خواتین کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ارے قید خانے میں ایک رونے کا کوہرام برپا ہوا، یزید تک خبر پہنچی، یزید نے سر حسین کو بھجوایا۔ عزادارو جب کوئی بچی روتی ہے تو اسے خاموش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے۔ ارے ایک دشت لائی گئی جس پر ایک چادر کو رکھا گیا، جب چادر کو ہٹایا گیا تو سکینہ نے کیا دیکھا؟ ارے بابا کا کٹا ہوا سر ہے۔ سکینہ نے کہا ارے بابا آپ کے بعد میرے گوشوارے چھینے گئے، مجھے تماچے مارے گئے، میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی۔ ایک مرتبہ بچی خاموش ہو گئی۔